بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 146 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حکم کے وقت اعتبار ماہیت کو۔ گزشتہ بات آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے کہا تھا کہ آیا جو ہمارے سامنے اطلاق آتا ہے وہ بالوصف ثابت ہوتا ہے یا پھر بالاطلاق ثابت ہوتا ہے، یعنی مقدمات حکمت وغیرہ کی صورت میں ثابت ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا تھا ہمارے سامنے دو نظریات آتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم قول حق کو بیان کریں، اس کے دلہ کو بیان کریں، سب سے پہلے میں 3 طرح کے مقدمات کو ترتیب دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی بحث کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ پہلا مقدمہ جو کہ اعتبار ماہیت کے اعتبار سے تھا، اس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حکم کے وقت اعتبار ماہیت کو۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے اور اس سے مربوط ہے کہ پہلا جو ہم نے بیان کیا تھا وہ مقام تصور کے اعتبار سے تھا، کہ ہم نے جو مقام تصور کے اعتبار سے دیکھا، جو ہمارے سامنے ذہنی قسمیں بنی، ذہنی صورتیں بنی، وہ ہم نے ماہیت کی 4 طرح کی صورتیں بیان کر دی ہیں، کہ جن میں سے 3 جو ہے ان کا ایک الگ مقسم ہے، اور چوتھی ہمارے سامنے ماہیت معاملہ کو الگ قسم شمار ہوتی ہے۔ وہ تو تھا مقام تصور کے اعتبار سے۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں مقام دلیل کے اعتبار سے اور مقام حکم کے اعتبار سے، کہ جب ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے، آیا اس اعتبار سے ماہیت کی کون کون سی قسم جو ہے وہ ہمارے کام آ سکتی ہے، اور کون کون سی تقسیم ایسی ہے جو کہ خارج میں بھی تحقق پذیر شمار ہوتی ہے۔ فرماتے الثانی اعتبار الماہیت عند الحکم علیہا، فرماتے اس پر حکم کرنے کے اعتبار سے ماہیت کی کون سی قسم جو ہمارے نزدیک معتبر شمار ہوتی ہے۔ فرماتے ماہیت کی 4 قسمیں بیان کی، ماہیت معاملہ، اور باقی 3 قسمیں جو کہ لا بشرط مقسم کی اقسام، بشرط شیء، بشرط لا اور لا بشرط۔ فرماتے یہ جو قسمیں ہم نے بیان کی تھی یہ مقام تصور کے اعتبار سے، اب ہم بیان کریں گے مقام تصدیق اور مقام دلیلیت کو۔ فرماتے ہیں ماہیت کو جب موضوع بنا کر ہمارے سامنے ماہیت بما ہوا ماہیت آئی، فرماتے ہیں ہمارے سامنے ماہیت ہے اور ہم ہیں، ہم نے کیا کیا، ماہیت کو اب اٹھا کے ہم نے اس کو موضوع بنانا ہے اور اس کے اوپر کیا لگانا ہے، حکم لگانا ہے۔ چونکہ ہم مقام تصدیق اور مقام دلیل کو بیان کریں، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر حکم لگانا۔ فرماتے ہیں اس پر حکم لگانے کے ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو ہم ذاتیات کے اعتبار سے اس کو اوپر حکم لگائیں گے، یعنی ذات بما ہوا ذات کے اعتبار سے، یا ہم اس کے اوپر عوارض خارجی کے اعتبار سے کیا لگائیں گے، حکم لگائیں گے۔ فرماتے ہیں ذاتیات میں بھی پھر ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں جس کو آگے انشاءاللہ بھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ذاتیات جیسے اجناس کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگانا، یا فصول وغیرہ کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگانا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، اب یہاں پہ کیا انسان وہی ہے جو حیوانی ناطق ہے، حیوانی ناطق وہی ہے جو کہ انسان، یعنی ذات بما ہوا ذات کے اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ذاتیات کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ کوئی امر خارجی موجود نہیں ہوتا۔ لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس عوارض خارجی ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الثانی اعتبار الماہیت عند الحکم علیہ، فرماتے حکم لگاتے وقت ماہیت کا معتبر ہونا۔ وَاعْلَمْ إِنَّ الْمَاهِيَّةَ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں ماہیت پر جب حکم لگایا جائے، فَإِمَّا أَن يُحْكَمَ بِذَاتِيَاتِهَا، فرماتے ہیں کہ یا تو اس کی ذاتیات کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگائے گا، یعنی ہم کیا کریں گے، فقط اس کی ذات، اس کی طبیعت اور اس کی ماہیت کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر حکم لگائیں گے۔ وَإِمَّا أَن يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا، یا ہم کسی امر خارجی کے مطابق اس کے اوپر حکم لگائیں گے جو امر خارجی اس کی ذات سے خارج ہوگا۔ ولا ثالثہ لہما، فرماتے یہاں پر ہمارے پاس حکم کی کوئی تیسری صورت موجود نہیں، یا تو اس کی ذات پہ حکم ہوگا یا ذات سے ہٹ کر اس کے عوارض خارجی پر حکم ہوگا۔ وعلی الاول، اول سے مراد کیا، یعنی جب ماہیت پر ذات بما ہوا ذات اور ذاتیات کے اعتبار سے حکم لگائیں، فہو علی صورت ہے، فرماتے اس کی بھی ہمارے پاس 2 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے پہلی صورت ہمارے پاس آتی ہے حمل اولی کے نام سے، اور دوسری صورت ہمارے پاس آتی ہے حمل شائع کے نام سے۔ حمل اولی سے مراد یعنی کیا، اگر حمل جو ہے وہ تمام ذاتیات کی صورت میں، نہیں ذاتیات کے جتنے بھی افراد ہیں تمام کے اعتبار سے عمل کریں تو اس کو حمل اولی کہتے ہیں۔ حمل اولی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو تغیر ہوتا ہے وہ فرضی ہوتا ہے، اور جو اتحاد ہوتا ہے وہ مفہومی ہوتا ہے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، اب دیکھیں انسان کیا ہے، انسان کی تمام ذات کیا ہے، اس کا حیوان ناطق ہونا، یعنی ہم نے انسان جو ماہیت ہے اس کو ہم نے موضوع قرار دیا، اور جو معمول قرار دیا ہم نے اس کی تمام ذاتیات حیوان ناطق کو قرار دیا۔ اب یہاں پہ انسان حیوان ناطق کیا ہے، یہ مفہوم کے اعتبار سے مفہوم ان کا کیا ہے، ایک ہے، البتہ ان میں تغیر جو ہے وہ فرضی، اس کو حمل اولی کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے حمل شائع۔ حمل شائع میں کیا ہوتا ہے کہ
وہاں پہ حمل جو ہوتا ہے وہ بعض ذاتیات کی صورت میں ہوتا ہے، تمام ذاتیات کی صورت میں نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ یا آپ اکیلی جنس کو اٹھا لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اکیلی فصل کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے اوپر حکم لگا دیتے. تمام ذاتیات نہیں ہوتے بلکہ بعض ذاتیات ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الانسان و حیوان، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اگرچہ حیوان کی دیگر اقسام بھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ حیوان کے ساتھ ناطق نہیں لگاتے. حیوان کے ساتھ ناطق لگائیں گے تو حمل اولی ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الانسان و حیوان، یا ہم کہتے ہیں الانسان و ناطق، یعنی اس کی ذاتیات میں سے بعض کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں. اور حمل شائع میں کیا ہوتا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے تغیر ہوتا ہے، لیکن خارج میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خارج میں وہاں پہ اتحاد پایا جاتا ہے مصداق کے اعتبار سے. اب مفہوم دیکھیں، انسان کا مفہوم اور ہے، حیوان کا مفہوم اور ہے. خارج میں دیکھیں تو انسان وہی حیوان، حیوان وہی انسان. اسی طرح ہم کہتے ہیں الانسان و ناطق. مفہوم دیکھیں تو کیا ہے؟ انسان کا مفہوم اور ہے، ناطق کا مفہوم اور ہے. لیکن خارج میں دیکھیں تو انسان وہی ناطق ہے، ناطق وہی انسان. اس کو حمل شائع کہتے ہیں. فرماتے دونوں کی مثالیں میں نے بیان کرتی ہیں. الاول ان یکون الحکم بالحمل الاولی، فرماتے حکم ہوگا حمل اولی کے اعتبار سے. وذالک فی الحدود التامۃ خاصۃ، فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ تمام ذاتیات کے اعتبار سے اور تمام حدود کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں، کہ آپ وہاں پہ جنس کو بھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ فصل کو بھی ملاتے ہیں. اکیلی جنس کے اوپر یا اکیلی فصل کے اوپر حکم نہیں لگاتے. اس اعتبار میں کیا ہوتا ہے کہ تغیر فرضی ہوتا ہے اور اتحاد مفہومی. ثانی ان یکون بالحمل شائع، فرماتے حکم ہوتا ہے حمل شائع کے اعتبار سے. وذالک عند الحکم علیہا ببعض ذاتیاتها، فرماتے اس میں حکم ہوتا ہے اس کی بعض ذاتیات کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کل جنس وحدہ، اکیلی جنس پہ حکم لگاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان حیوان. اب الفصل وحدہ، یا اکیلی فصل کے اوپر حکم لگاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان ناطق. فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بعض ذاتیات کے اعتبار سے، جس کو ہم حمل شائع کا نام دیتے ہیں، کہ جہاں پہ تغیر جو ہے وہ مفہومی ہوتا ہے اور اتحاد جو ہے وہ مصداقی ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كِلَا الصُّورَتَيْنِ، دونوں صورتوں میں، دونوں صورت سے مراد کیا ہے؟ یعنی چاہے حمل اولی ہو یا پھر حمل شائع ہو. فرماتے فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْمَاهِيَّةِ مَقْصُورٌ عَلَىٰ ذَاتِيَاتِهَا، دونوں صورتوں میں ماہیت اپنی ذات سے خارج نہیں ہو، بلکہ ماہیت اپنی ذات اور ذاتیات کے اوپر ہی مد نظر اسی پر ہی موقوف ہے. غیر متجاوز فیہ الی ما ہوا خارج عنہا، اور اپنی ذات سے ہٹ کر، اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کسی اور چیز کی جانب تجاوز نہیں کرتی. دونوں صورتوں میں، چاہے حمل اولی کو دیکھ لیں یا آپ حمل شائع کو دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ذات اور ذاتیات کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے. حمل اولی میں الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق، اسی ذات کے اوپر حکم لگ رہا ہے. اور الانسان حیوان یا الانسان ناطق، اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اسی انسان کی ذات اور ذاتیات کے اوپر حکم لگ رہا ہے، اگرچہ ایک میں مکمل ذاتیات ہیں، تمام ذاتیات ہیں، اور دوسرے میں بعض ذاتیات ہیں. فرماتے ہیں ھذا لا کلام فی، اس میں کسی کو بھی شک و شبے کی اختلافی گنجائش نہیں ہے. وعلى دوسری صورت میں مراد کون سی والی؟ یعنی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم خود ماہیت بما ہوا ماہیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ ماہیت سے ہٹ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا عوارض خارجیہ کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِن مُلَاحَظَتِهَا وَقِيسَةً إِلَىٰ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا، فرماتے ہیں وہاں پہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ خارج میں ہم اس کو عوارض خارجیہ کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں. فَتَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مَقَامِ ذَاتِهَا وَحْدَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کیا یہ اپنی ذات اور ذاتیات کے مقام سے کیا ہو جاتی ہے؟ خارج ہو جاتی ہے. یعنی کس سے خارج ہوتی ہے؟ ایسے وضاحت کرتے ہیں اس خروج کی. فرماتے ہیں یعنی خارج ہوتی ہے ان تقررہ الذاتی، اپنے تقرر ذاتی، اپنی ذات اور ذاتیات سے کے مقام سے کیا ہو جاتی ہے؟ خارج ہو جاتی ہے. کہ الذی لا ينظر فیہ الا الی ذاتہ و ذاتیاتہا، کہ جس تقرر ذاتی میں صرف اس کی ذات اور ذاتیات کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا حمل اولی اور حمل شائع کی صورت میں. فرماتے تقرر ذاتی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ والی دوسری صورت ہے وہاں پر یہ تقرر ذاتی سے خارج ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ عوارض خارجیہ کو اور امر خارجی کو دیکھ کر اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں. فرماتے وہذا واضح، فرماتے یہ بات روز روشن کی طرح واضح کہ یا تو ذات میں حکم ہوگا پھر ذات سے خارج نہیں ہوگا، جب ذات سے خارج ہوگا پھر ذات کے اعتبار سے حکم نہیں ہوگا. یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں یہ ھذا واضح، یہ بات واضح ہے. کیوں؟ لأن قطع النظر عن کل ما عداها، اس لیے کہ تمام خصوصیات سے اور تمام عوارض خارجیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے لا یجتمع، یہ والی ماہیت جمع نہیں ہوگی مع الحکم علیہا بامر خارج عن ذاتہا، اس چیز کے ساتھ کہ جہاں پہ ذات سے ہٹ کے ہم امر خارجی کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. ایک میں کیا ہے کہ ذات ہے، ذات کا خارج نہیں ہے. دوسری میں کیا ہے؟ ذات کا خارج ہے، ذات موجود نہیں ہے. لأنہما متناقضان، دونوں کیا ہے؟ دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے اور دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. وعلیہ، اس بنا پر لو حکم علیہا بامر خارج عنہا، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کسی امر خارجی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے وقد لوحظت
مقیسۃ الی ھذا الغیر، فرماتے ہیں کہ جس میں ہم کیا کیا جائے، اس کو اس کے غیر کے جانب قیاس کیا جائے، اس کو امر خارجی کے اعتبار سے دیکھا جائے، فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے، بلکہ جب ہم اس کو غیر کے ساتھ مقایسہ کریں گے تو ہمارے پاس وہی 3 قسمیں آ جائیں گی جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی۔ فلا بد ان تکون معتبرۃ باحد الاعتبارات الثلاثۃ المتقدمہ، مطلب اس صورت میں گزشتہ تینوں جو اعتبارات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہاں پہ معتبر ہوگا، یا وہاں پہ شرط شے ہوگی، یا وہاں پہ شرط لا ہوگا، یا وہاں پہ لا بشرط کی صورت میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اذ یستحیل، اس لیے کہ یہاں پہ محال ہے، کیا محال ہے، ان یخلو الواقع من احدہا، کہ جب ہم ذات جو ہے وہ ذات سے ہٹ کے کیا کریں، اس کو شے خارجی کے ساتھ مقایسہ بھی کریں اور اس کے اندر ان 3 اعتبارات میں سے کوئی اعتبار بھی موجود نہ ہو، فرماتے ہیں یہ محال ہے۔ ولا معنی لاعتبارھا باللا بشرط المقسمی، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس لا بشرط مقسمی کی صورت میں اس کو معتبر قرار دینے کا بھی کوئی معنی نہیں، کیوں، اس لیے کہ یہ بات ہم نے پہلے بیان کر دی ہے کہ جو لا بشرط مقسمی ہے وہ اپنے ان 3 اعتبارات سے ہٹ کے کوئی الگ قسم نہیں ہے، لما تقدم انہ لیس ہوا تعینا مستقلا فی قبال تلک التعینات، اس لیے کہ جو لا بشرط مقسمی ہے وہ ان 3 تعینات اور 3 اعتبارات کے مقابلے میں کوئی مستقل قسم اور مستقل وجود شمار نہیں ہوتا، بل ہوا مقسم الامر، کہ ان کا مقسم شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان 3 اعتبارات کو ہٹا کے خارج میں کیا کریں، اس کو لا بشرط مقسمی کے ساتھ ہم اس کا مقایسہ کر لیں، فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ لا بشرط مقسمی کو معتبر قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم خارج میں ان 3 اعتبارات میں سے کسی ایک اعتبار کو معتبر قرار دے رہے ہیں، یا بشرط شے کو قرار دے رہے ہیں، یا بشرط لا کو قرار دے رہے ہیں، یا لا بشرط کو معتبر قرار دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم ان ھذا الغیر، ہمارے پاس جو آ گیا غیر کون سا مراد، یعنی ہم نے کہا کہ اب امر خارجی کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ذات سے ہٹ کے اس کے غیر کے ساتھ جو امر خارجی ہے اس کے ساتھ ہم ماہیت کا مقایسہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس مقایسے میں ہمارے پاس 2 صورتیں آ جاتی ہیں، ایک کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو امر خارجی ہے جس کے ساتھ ہم اس کا مقایسہ کریں، یا تو وہی معمول ہوگا یا پھر اس کا غیر جو ہے محمول ہوگا۔ ایک صورت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، دوسری صورت کو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یا تو جو امر خارجی اگر ہم اسی کو محمول قرار دیں، جیسے کہ ہم انسان کی نسبت دیتے ہیں کتابت کی جانب، خارج میں کیا دیتے ہیں، انسان بما ہوا انسان کو مراد نہیں دیتے، بلکہ ماہیت کی ذات سے ہٹ کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو امر خارجی کتابت کی جانب اس کو نسبت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں الانسان کاتب، کہ انسان کیا ہے، کاتب ہے، فرماتے ہیں اس کاتب ہونے کے اعتبار سے اس میں صرف لا بشرط قسمی ہوگی، بشرط شے اور بشرط لا اس میں موجود نہیں ہوگی۔ کیوں موجود نہیں ہوگی، پہلے ہم اس کی دلیل بیان کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ امر خارجی کا غیر جو اس کا معمول قرار پاتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان ھذا الغیر، فرماتے ہیں یہ والا جو غیر کون سا والا غیر، اے الامر الخارج عن ذاتھا، وہ والا امر جو کہ اپنی ذات سے خارج ہے، الذی لوحظت الماہیۃ مقیسۃ الیہ، کہ جس میں ماہیت کو قیاس کر کے اور مقایسہ کر کے ہم مراد لے رہے ہیں، لا یخلو، فرماتے ہیں وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، اما ان یکون نفس المحمول او شیء آخر، یا تو خود یہ امر خارجی، یکونو کے اندر ہوا ضمیر یہ اس کا فاعل بن جائے گا، پلٹے گی امر خارجی، یہ جو امر خارجی ہے یا یہ خود محمول بن جائے گا، یا کوئی دوسری چیز جو ہے وہ اس کا محمول بن جائے گی۔ 2 صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی صورت کو یہاں سے بیان کریں، فرماتے فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَحْمُولُ، فرماتے اگر تو وہی امر خارجی وہی محمول بنے، فَيَتَعَيَّنُ أَن تُؤْخَذَ الْمَاہِیَّةُ بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ لا بشرط قسمی، فرماتے اس صورت میں معین ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہم لا بشرط قسمی کے اعتبار سے اس کو معتبر قرار دیں، بشرط شے یا بشرط لا کی صورت میں اس کو معتبر قرار نہ دیں۔ مثال جیسے میں نے مثال دی کتابت کی، ماہیت کیا ہے، انسان، اور ماہیت کا ہم قیاس کریں امر خارجی کتابت کے اعتبار سے، فرماتے انسان کو کتابت کے اعتبار سے دیکھیں، فرماتے لا بشرط قسمی ہوگا، کیوں، لعدم صحت الاعتبارین الآخرین، اس لیے کہ یہاں پہ دوسرے 2 اعتبار کو معتبر قرار دینا صحیح نہیں ہوگا، نہ بشرط شے ہوگا اور نہ بشرط لا ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا، اس کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، ماہیت میں ہمارے پاس 2 صورتیں آتی ہیں، یا تو ماہیت کو اپنی ذات اور ذاتیت کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، یا ماہیت کو ذات سے ہٹ کر کیا ہے، امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے۔ پہلی صورت جہاں تک تعلق ہے کہ ماہیت کو اپنی ذات اور ذاتیت کا مقایسہ کیا جائے، اس میں مزید 2 صورتیں بن جائیں گی،
یا حمل اولی ہوگا ہمارے پاس یا حمل شائع ہوگا۔ حمل اولی میں کیا ہوتا ہے کہ جب تمام ذاتیات پر عمل کیا جائے کہ جس میں تغیر فرضی اور اتحاد مفہومی ہوتا ہے، جیسے کہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے حمل شائع کی صورت میں کہ جب بعض ذاتیات پر عمل کیا جائے کہ جس میں تغیر مفہومی اور اتحاد مصداقی ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں بن جائیں گی ماہیت کی ذات بما ہوا ذاتیات کے اعتبار سے۔ اور جو دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں پہ ماہیت کو ذات کے علاوہ امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ اپنی ذات اور ذاتیات سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس امر خارجی میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو امر خارجی ہے وہ خود معمول بن رہا ہو تو اس صورت میں پھر لا بشرط قسمی ہوگی، باقی دو موجود نہیں ہوگی۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ خود جو امر خارجی ہے وہ محمول قرار نہیں پاتا، بلکہ جو اس کا غیر ہے وہ اس کا محمول قرار پاتا ہے، اور یہ امر خارجی اس کے درمیان واسطہ قرار پاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔